ہم دونوں آپ کے لیے صداقت کا زندہ نشان، تعریف کی علامت، وفا کے دستور، عبودیت کا الاپ اور محبت کا خواب بن کر رہیں گی۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتی ہوں کہ جہاں ایک بیوی کی حیثیت سے میں آپ کے لیے گلاب اور سوسن ہوں گی، وہاں مشال آپ کے لیے محبت کا سرو اور صنوبر ثابت ہوگی۔ جہاں میں لہجے کی شیرینی بنوں گی، وہاں مشال تبسم کی نرمی ہوگی۔ جہاں میں آپ کے چہرے کی خوش رنگ تحریر بن جاؤں گی، وہاں وہ آپ کے لیے رانائی اور لطافت کا سامان فراہم کرے گی۔ جہاں میرے بولنے کا انداز پرشوکت لہجے جیسا اور میرا جمال آپ کو پرتاثیر دلکشی جیسا لگے گا، وہاں اس کی خوبصورتی بھی اور اس کا رویہ بھی آپ کے لیے شبنم کی لطافت اور محبت کا ریشم بن جائے گا۔ جب تک مرسینہ بولتی رہی، مجد الدین چپ چاپ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو مجد الدین بول پڑا، ویسے مرسینہ ایک بات ہے، جہاں تم حد سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو، وہاں تم نے اب اچھے اچھے اور خوبصورت الفاظ استعمال کرنا بھی سیکھ لیے ہیں۔ فی الوقت تو میں تمہیں کوئی آخری جواب نہیں دے سکتا، ابھی تو میں لشکرگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ سلطان اور شیر کو دونوں وہاں پہنچیں گے، کچھ انتہائی اہم کام نمٹانے ہیں، اور پھر مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ پہلے میں ایک موضوع پر سوچ بچار کروں گا، پھر سارے گھر کے افراد سے مشورہ کروں گا، اور آخر میں اس موضوع پر خود مشال سے بھی بات کروں گا۔ روٹھنے کے انداز میں مرسینہ بول پڑی، اس طرح تو کافی دیر لگے گی آپ کو، کئی دن کئی ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ مجد الدین ہنس دیا اور کہنے لگا، تمہیں اس قدر بے چینی اور جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ مشال کوئی کپڑے کا معمولی ٹکڑا تو نہیں ہے جس کے میں 2-4 پیچ گھما کر امامے کے طور پر باندھ لوں گا۔ ہلکے ہلکے تبسم میں مرسینہ کہنے لگی، آپ نے مجھے بھی تو فلفور امامے کی طرح سر پر باندھ لیا تھا۔ تمہاری بات اور تھی، پہلے جیسے لہجے میں مجد الدین نے کہنا شروع کیا، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ تم نے مجھ سے محبت کی تھی، جواب میں نے بھی تمہیں چاہا تھا۔ ہم دونوں کی محبت رنگ لائی اور فلفور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا، لیکن مشال کا معاملہ اور ہے۔ جواب میں مرسینہ نے کچھ سوچا اور اس کے بعد مجد الدین کی آمد سے پہلے اس موضوع پر جو اس کی گفتگو ابدا اور گھر کے دوسرے افراد سے ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی کہہ ڈالی تھی۔ مجد الدین نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے معاملہ کافی طویل ہو چکا ہے، اماں اور گھر کے دیگر افراد بھی اس میں آ چکے ہیں۔ بہرحال فی الوقت تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے کچھ وقت دو، اس وقت تو مجھے مستقر کی طرف جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجد الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مرسینہ بھی کھڑی ہوئی، دونوں باہر آئے۔ جب وہ صحن میں آئے تو سب لوگ باہر نکل آئے تھے۔ اس موقع پر ابدا سوالیہ سے انداز میں مجد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی اور مشال چھپنے کے انداز میں ابدا کے پیچھے کھڑی تھی۔ مسکراتے ہوئے مجد الدین کہنے لگا، اماں جس موضوع پر مرسینہ نے میرے ساتھ گفتگو کرنی تھی وہ ہو چکی، ابھی میں جلدی میں ہوں، میں نے مستقر کی طرف جانا ہے۔ سلطان اور شیر کو وہاں پہنچیں گے، اس موضوع پر میں کچھ سوچ بچار اور آپ سب کے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجد الدین حویلی سے نکل گیا۔ انہی دنوں حلب شہر میں ایک ایسا انقلاب نمودار ہوا جس نے کفر و الحاد کی بکھرتی آوازوں، تمدن کی گمراہی و پستی، آہام کی کڑی زنجیروں اور بدبختی کے دوڑتے سایوں کے اندر فطرت کے جلال، لوح قلم کے سرور، ماورائے کہکشاں و انجم اور شعلوں میں پنہاں وقت کے بدترین احتساب کا سا سما باندھ کر رکھ دیا۔ اس انقلاب نے مسلمانوں کے سجود والہانہ کو، سچائی کے ضمیر کا پیچ و تاب، ان کے بے قیام رکوعوں کو، فطرت کو تسخیر کر دینے والی فکر و نظر کی گہرائی عطا کر دی تھی۔ یہ انقلاب نور الدین زنگی کی ذات سے وابستہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی، جس کا دل خشیت الہی سے معمور رہتا تھا اور اس کے ہر قول و فعل میں اس کی جھلک بھی دکھائی دیتی تھی، وہ خشیت الہی کا اثر تھا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اکثر اس کی آنکھیں نمناک ہو جایا کرتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی، جو صلاۃ خمسہ کا سختی سے پابندی کرنے والا تھا، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے ہمیشہ مسجد میں جایا کرتا تھا، سب سے بے تکلف ملتا تھا، ذکر الہی سے اسے خاص شغف تھا، خلوت ہو کہ جلوت، اللہ کے ذکر سے وہ کبھی غافل نہ رہتا تھا۔ رات کا بیشتر حصہ ذکر الہی میں گزارتا اور رات کو وہ تہجد ادا کرتا، اگر کبھی سوتا تو صبح سے پہلے ادا کر لیتا، اگر سواری میں ہوتا اور نماز کا وقت ہو جاتا تو اتر کر باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ دوران تلاوت قرآن اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان اپنی گفتار اور اپنے کردار میں اللہ کی برہان خیال کیا جاتا تھا۔ وہ ایک مثالی مرد مومن تھا جس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرتا تھا۔ سلطان نے اپنی زندگی میں اپنی زبان کبھی دشنام سے آلودہ نہ کی تھی۔ اس کی مجلس ایسی پاکیزہ ہوا کرتی تھی کہ اس میں نیک اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی کا گزر ہی نہ ہوا کرتا تھا۔ سلطان شریعت کی جس طرح پابندی کرتا تھا، عام لوگوں سے بھی ویسی ہی پابندی کی امید رکھتا تھا۔ اس کی وسیع سلطنت میں کسی فرد کو جرت نہ تھی کہ کھلے بندوں شریعت کی خلاف ورزی کر سکے۔ قمار بازی، شراب نوشی اور دوسرے منشیات کا ملک سے یکسر خاتمہ تھا۔ کھیل تماشوں، لہو و لعب سے سلطان سختی سے نفرت کرتا تھا۔
البتہ وہ ایسے کھیل یا تفریح کی اجازت دیتا تھا جس میں کوئی دینی غرض پنہاں ہو اور جس میں مسلمانوں کی بہبود کا پہلو نکلتا ہو۔ چنانچہ وہ اکثر اپنے امراء اور رؤسا کے ساتھ چوگا میں شریک ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے اس کا مطلب تفریح نہ تھا بلکہ دینی مسالے ہی تھے۔ ایک دفعہ جزیرے سے ایک بزرگ نے لکھا کہ تم چوگان بازی میں خوامخواہ حصہ لیتے ہو اور میرے نزدیک شریعت میں اس میں حصہ لینا منع ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس بزرگ کے جواب میں لکھا کہ خدا کی قسم میں تفریح یا دل بہلانے کے لیے چوگان نہیں کھیلتا، صرف ضروری ورزش کے لیے ایسا کرتا ہوں، کیونکہ لشکری ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ ہم دشمنان خدا کے قریب رہتے ہیں، نامعلوم کب اور کس وقت مزاحمت یا دھاوا بولنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ جب ہم یہ کھیل کھیلتے ہیں تو ہمارے گھوڑے ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اگر ہم ان کو تھانوں پر باندھ دیں تو یہ سست ہو جائے۔ چوگان بازی سے ہمارا مقصد فقط اللہ کی رضا جوئی ہے تاکہ ہم خود اور ہمارے لشکری اور گھوڑے ہر وقت دشمن سے مقابلے کے لیے مستعد اور تیار رہیں۔ ایسا کردار رکھنے والے سلطان نور الدین زنگی نے ایک انوکھا اور عجیب و غریب خواب دیکھا۔ سلطان جب عبادت سے فارغ ہو کر بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا تو اس کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ ان کے ساتھ دو آدمی تھے جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ ایسا خواب نور الدین زنگی ہی دیکھ سکتا تھا جو قرآن پاک سمجھتے اور اس پر عمل کرنے پر مطلق کوتاہی نہ کرتا تھا، منکرات شریعت سے معترض اور امر کا تہ دل سے مطیع تھا۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ لشکر میں طبل کا بجانا موقوف کر دیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور کی طرح لشکر کو تکبیر بلند کر کے حملے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ رمضان مبارک کا بڑے احترام سے استقبال کرتا اور مقدس ماہ کے روزے پابندی سے رکھتا اور دوسرے لوگوں کو بھی پابندی کراتا۔ اس کی وسیع سلطنت میں کسی کی مجال نہ تھی کہ رمضان مبارک میں بے حرمتی کرے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب سلطان نے یہ خواب دیکھا اس وقت اس کا آفتاب اقبال نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ یہ خواب اس کے لیے ایک طرح سے عظیم سعادت تھی۔ اس واقعے کو فی الحقیقت ایک تاریخی معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیدار تھا جو اپنی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ رات عشاء کی نماز کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر بستر پر لیٹ جاتا تھا۔ اسی لیٹنے کے دوران ہی اس نے یہ خواب دیکھا تھا۔ ایسا خواب دیکھنے کے بعد نور الدین زنگی کا سکون جاتا رہا، وہ چونک اٹھا تھا۔ اس المناک اور ہولناک خواب نے اس کے ہوش و خرد کو جنون آمیز کر دیا تھا۔ وہ مریضانہ خستگی اور ذہنی نقاہت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ خواب دیکھ کر اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے وقت کے رخساروں پر آندھیوں کے سلگتے سائے سامراجی توق توڑتے رگو جان کے رقص اٹھ کھڑے ہوں، یا کائنات کی قامت کے ماتھے کی شکنوں میں ہر شے بگولوں کی گرد کی طرح اڑتے دہر کے انقلاب اندیکھی تصویروں انہونی تعبیروں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ جیسے وقت کے بے کراں صحرا میں شوریدہ حدتوں، دل کو بے چین، روح کو بےتاب کر دینے والے قرن ہا قرن سے منتظر پردیسی طوفانوں نے اپنے سر اٹھاتے ہوئے کائنات کے اندر ایک خوفناک تبدیلی کی ابتدا کر دی ہو۔ مجموعی طور پر سلطان نور الدین زنگی کو اس خواب نے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اشاروں سے پہلی رات سلطان نے یہ تاثر لیا کہ شاید صلیبیوں کا کوئی لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس لیے کہ ان دنوں صلیبی جنگیں اپنی عروج پر تھیں اور ہر صلیبی حکمران، یورپ کا ہر صلیبی رضاکار سلطان نور الدین زنگی کے خلاف برسر پیکار ہو کر اسے ہر صورت میں نیچا دکھانے کی قسم کھائے ہوئے تھا۔ اس اشارے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرے روز سلطان نے دمشق کے اندر اپنے عساکر کو چوکس کر دیا تھا۔ دوسرے روز سلطان نور الدین زنگی نے پھر ویسا ہی خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی سے کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، اٹھ اور مجھے ان کے شر سے بچا۔ نور الدین زنگی نے جب دوسرے دن بھی یہ خواب دیکھا تو ان کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ بیچارہ تقدیر کے دکھوں کے کانٹوں، موت کے بستر پر کروٹیں لیتے دھرتی کے کھلتے اندیشوں میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے گلابوں کا روپ، پھولوں کا نکھار، کلیوں کا مہکتا خمار، کھیلتی چاندنی کا یقین بھرا رس، گلابی پنکھڑیوں کی سحرکاری، عارض کی شکری ملاحتوں، وقت کی شبنمی لطافت اور فضا کی شگفتہ اور حسین گدگدی پر شبخون مارنے کے لیے ان گنت ابلیسی گماشتے حرکت میں آنے لگے ہوں۔ یہ خواب دیکھ کر شب کی خاموش فضاؤں میں سلطان نور الدین زنگی کا شباب بھرا وجدان خوف، تلخیوں اور اندیشوں کے امڑتے ہوئے جذبوں کا شکار ہو گیا۔ اس کا مزاج رنج و غم کا کھلیان، دل ہواؤں کی آہوزاری، ذہن عناصر کے نالا و ماتم کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔
دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد وہ رات کے وقت ستاروں کی پھیلی دھول میں بڑی بے چینی سے صبح صادق کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری رات کو وہی خواب دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی زیادہ پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا، اس لیے کہ پہلی رات کو خواب دیکھ کر اس نے اپنے لشکروں کو چوکس کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو اس نے پھر وہی خواب دیکھا تو اس کی پریشانیوں اور فکر مندی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سلطان ساری رات روتا رہا، اپنے رب سے استغفار اور خیر کی دعائیں کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ خواب کا اشارہ کس طرف ہے۔ دوسرے روز سلطان نے اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی کے خاطر خوب صدقہ و خیرات کیا، تاہم اس خواب نے سلطان کے آرام و سکون، اس کے صبر و تحمل کو ایک طرح سے منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ تیسری رات پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ان دو صلیبیوں کے درمیان کھڑے تھے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ ملول اور افسردہ تھے، اور اس دن بھی انہوں نے ویسا ہی اشارہ ان دونوں صلیبیوں کی طرف کیا جیسے کہہ رہے ہوں، نور الدین اٹھ اور مجھے ان بدبختوں کے شر سے بچا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیسرے دن کے خواب پر نور الدین بار بار استغفار پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ وہ سخت پریشان اور مضطرب تھا، خوف اور وحشت سے اس کا بدن لرز اور کانپ رہا تھا۔ بلند پروازی جیسی خود اعتمادی، ہواؤں کی شہزوری جیسی جرت مندی، کوہستانوں کی سنگینی جیسی شجاعت رکھنے والا سلطان یہ خواب دیکھنے کے بعد غمزدہ سسکیوں، شام علم کے کرب خیز لمحات سا ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ سلطان جو موت و حیات کے کھیل میں دشمنوں کی صفوں میں اس طرح گزر جانے کا ہنر جانتا تھا جیسے ریت سے پانی گزر جاتا ہے، تیسرے دن کا وہی خواب دیکھنے کے بعد وہ شب کی سلوٹوں میں زرد پتوں کی خشک کہانیوں جیسا ہو گیا تھا۔ آگ کے دریا، لہو کی ندیوں سے انقلاب نو کی علامت بن کر گزر جانے والا سلطان گمراہی کے اندھیروں، جہل و ظلمات کے جبر کے اندر سے اپنائیت کے خلوص اور انوکھی لگن اور تڑپ سے بھرپور کرنوں کے ہجوم کی طرح اپنی راہ بنا لینے والا سلطان تیسرے دن کا خواب دیکھنے کے بعد بے چراغ شب میں لٹے لٹے چہرے، شکن آلود قبا اور اجنبی فاصلوں کے اندر لپٹے سونے سنسار اور جراحتوں بھری زندگی جیسا ہو کے رہ گیا تھا۔ تیسرے دن کا خواب دیکھنے کے بعد سلطان روتا جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا جاتا تھا کہ اے میرے آقا و مولا، آپ کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ ہو نہیں سکتا۔ میری جان و مال، اولاد سب میرے آقا پر نثار ہیں۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جیسے غلام کو یاد فرمائیں اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ بار بار سجدے میں گرتا تھا اور درود اور رو رو کر التجا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں اداس اور ملول ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ غلام کو کوئی حکم دیجئے، اپنے اس بندے سے کوئی کام لیجئے۔ کہتے ہیں کہ رات کا باقی حصہ سلطان نے رو رو کر اور بار بار سجدے میں گرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے گزار دیا۔ سلطان نور الدین نے اپنے سارے سالاروں، امراء اور عمائدین کو اپنے ایوان معتدلت میں جمع کیا اور انہیں اپنا خواب سناتے ہوئے ان پر انکشاف کیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایسا ناشنیدہ واقعہ ہوا ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھ غلام اور ناچیز کو خواب میں یاد کیا ہے، لہٰذا میں آج ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گا۔ محترم جمال الدین موسوی نے فوراً سلطان کے ان خیالات کی تائید کی۔ اس پر سلطان نے سامنے بیٹھے پہلے شیرکوہ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شیرکوہ یاد رکھنا، صلیبی چاروں طرف سے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ یہاں سے روانگی سے قبل میں 2 قدم اٹھا رہا ہوں۔ پہلا یہ کہ میرے بعد تم یہاں میرے جانشین اور میرے نائب ہوگے۔ ہر چیز کا خیال رکھنا، دمشق کے اندر لشکریوں کو بالکل مستعد رکھنا، شہروں کے حالات پر بھی گہری نگاہ ڈال کر رکھنا۔ شیرکوہ سے نگاہیں ہٹانے کے بعد سلطان نے مجدد دین کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن دایا، تمہارے ذمے میں ایک بہت سخت کام لگا رہا ہوں۔ دیکھو، میرا یہ خواب کوئی بے بنیاد نہیں۔ یہاں سے میری روانگی کی خبر صلیبیوں کو ہو سکتی ہے اور وہ ہماری سرحدوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا بھی کر سکتے ہیں۔ جو لشکر عام طور پر تمہاری سرکردگی میں کام کرتا رہا ہے، اس لشکر کو لے کر آج ہی تم سرحدوں کی طرف روانہ ہو جانا۔ تمہارے سرحدوں کی طرف جانے سے مجھے ایک طرح کا قلبی سکون ہوگا۔ خلتق کو اپنے ہمراہ رکھنا، اپنے بھائی شمس الدین کو گھر چھوڑ کر جانا۔ اس کے علاوہ دوسرے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد تمہارے ساتھ ہوگا، جبکہ نجم الدین، شمس الدین، زین الدین، فخر الدین مسعود سب یہاں دمشق میں شیرکوہ کے ساتھ رہیں گے اور اس کام میں اس کے معاون کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ سلطان کی اس تجویز سے سب امراء اور سالاروں نے اتفاق کیا۔
پھر اسی روز مجد الدین اپنے چھوٹے سالاروں کو لے کر سرحدوں کی طرف کوچ کر گیا تھا، جبکہ سلطان دمشق میں شیرکوہ کو اپنا جانشین چھوڑ کر مسلح دستوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ان ایام میں دمشق سے مدینہ پہنچنے کے لیے عموماً 20 سے 25 دن لگا کرتے تھے، لیکن سلطان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی واقعہ تھا اور اس نے یہ سفر بھی بڑی غیر معمولی رفتار سے کیا۔ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ مدینہ النبی کی طرف کوچ کرتے وقت سلطان نے اپنے ساتھ خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ بھی لے لیا تھا، تاکہ وہاں اگر کوئی نمٹانے والے امور کھڑے ہوں تو رقم خرچ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ خواب دیکھنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی پہلے ہی بڑا فکر مند تھا، اور پھر ایسا جذبہ ایمان رکھنے والے سلطان نے یہ سفر بھی اسی جذبہ ایمانی کے تحت کیا تھا، اور اس قدر برق رفتاری سے اس نے دمشق اور مدینہ النبی کی مسافت کو طے کیا کہ جو سفر عموماً 20 دن میں طے کیا جاتا تھا وہ سلطان نے 16 دن میں طے کر لیا۔ بہرحال سلطان مدینہ النبی پہنچا۔ مدینہ کے لوگ سلطان کی اس اچانک آمد پر حیران اور پریشان بھی ہوئے، ایک تجسس اور فکر مندی میں پڑ گئے تھے کہ بغیر کسی اطلاع کے سلطان نور الدین زنگی کا اس طرح مدینہ میں داخل ہونا کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے۔ مدینہ النبی پہنچنے کے بعد سلطان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے شہر میں آنے جانے کے سارے دروازے بند کروا دیے۔ شہر کے اندر اس نے منادیوں کے ذریعے منادی کرا دی کہ آج اہل مدینہ سب کے سب سلطان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس پیشکش نے اہل مدینہ کو اور زیادہ تجسس اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ایسا واقعہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اس قدر عجلت میں آنے کے بعد کسی نے کبھی اہل مدینہ کی اس انداز میں دعوت کی تھی۔ لہٰذا لوگوں کا پریشان ہونا فطری عمل تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان کیا کرنے والا ہے۔ بہرحال اہل مدینہ سلطان کے اخلاق کردار سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے سلطان کی اس دعوت کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ اہل مدینہ جب دعوت میں شرکت کے لیے آئے اور کھانا کھاتے رہے تو سلطان ایک ایک شخص کا بغور جائزہ لیتا رہا، اس لیے کہ وہ ان 2 اشخاص کو پہچاننا چاہتا تھا جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی کو کہا تھا کہ وہ انہیں ان دونوں کے شر سے بچائے۔ جب تک مدینہ کے لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے رہے، نور الدین ان سب کے اندر گھوم پھر کر ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس کی جستجو، اس کی پریشانی بڑھتی رہی، اس لیے کہ وہ دونوں اشخاص جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھے تھے وہ اسے نظر نہ آئے۔ آخر جب دعوت ختم ہو گئی تو نور الدین کی اداسی اور پریشانی کی کوئی حد نہ تھی، اس لیے کہ کھانا کھانے کے لیے آنے والے مدینہ کے لوگوں میں وہ 2 شخص نہیں تھے۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان نور الدین زنگی کے لیے لمحہ فکریہ اور پریشانی کا باعث تھی۔ آخر اس نے مدینہ النبی کے امراء اور اکابرین کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، مدینہ کا کوئی شخص ایسا تو نہیں رہا جو کسی وجہ سے میرے کھانے کی دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ سلطان نور الدین کے اس استفسار پر ایک اللہ کا بندہ اٹھا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے اسے کہنے لگا، اے سلطان، مدینہ کے لوگوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں رہا جس نے اس دعوت میں شرکت کر کے کھانا نہ کھایا ہو۔ البتہ 2 انتہائی بزرگ اور خدا رسیدہ زائر جن کا تعلق مغرب سے ہے اور وہ کچھ عرصے سے یہاں مقیم ہیں، اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں نور الدین زنگی کی حالت صدیوں کے دھواں دھواں وسوسوں، فہم و ادراک میں اندیشوں کے نشتر جیسی اداس، موت کے بستر پر بکھری تدبیر کی راکھ، خزاں پوش کڑے وقت اور دھند کے کانٹوں کی طرح مایوس کن ہو رہی تھی، اس شخص کے اس انکشاف پر اب اس کی آنکھوں میں زیست کے کمالات سے بھرپور اور تخلیقی جذبوں سے سرفراز حیات بھری امیدیں رقص کرنے لگی تھی، اور چہرے کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا ستاروں کے فسوں میں گنگناتی شوخ دستکوں اور نغمات برساتے اسلوب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہو۔ تھوڑی دیر تک سلطان پرسکون انداز میں مسکرا دیا، آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر مخاطب ہونے والے سے اس نے بڑی بےتابی سے پوچھ لیا، وہ دونوں کہاں رہتے ہیں؟ اس شخص نے پھر سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، ان دونوں نے روضہ رسول کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اس میں ہر وقت وہ عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ اصحاب کہف کی طرح گوشہ گیر، دونوں بدیسی مجاور ہر وقت عبادت ہی میں دیکھے جاتے ہیں۔ اگر عبادت سے ان کے پاس کچھ وقت بچتا ہے تو وہ جنت البقیع چلے جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اس انکشاف پر سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ سلطان کے اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ کچھ لوگ گئے اور ان دونوں کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے کر آئے۔ جو ہی وہ سلطان کے پاس آئے، سلطان نور الدین زنگی انہیں پہچان گیا۔ وہ دونوں وہی تھے جنہیں سلطان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا
اور جن کی طرف اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، اٹھ اور ان کے شر کا استحصال کر۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی فی الفور سلطان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے شعور کی سرحدوں پر قضا بن کر برق رقص گناہ ہو گئی ہو۔